عرض کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ فرمائیے، دو روایات سنیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اخلاق حسنہ کے حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت اتبع السیئۃ الحسنہ. فرمایا اے ابو ذر، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتے رہنا. جہاں بھی رہو اللہ سے، اونچا بولو، حیثما کنتا، خلوت میں، جلوت میں، محفل میں، تنہائی میں، رات میں، دن میں، امیری میں، غریبی میں، خوشی میں، غمی میں، شادی میں، جنازے میں، جہاں بھی جائے سب سے بنیادی کام تو نے یہ کرنا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. سبحان اللہ. آنکھو نا، اللہ سے بولو ڈرتے رہنا ہے. اور فرمایا اگر تجھ سے برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لیا کر. کیا ہوگا؟ فرمایا وہ نیکی تیری برائی کو چھپا دے گی، وہ نیکی تیری برائی کو مٹا دے گی. آگے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ، اور پیش آ لوگوں کے ساتھ کیسے؟ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کر. کیا کیا کر؟ بولو، اچھے اخلاق سے پیش آیا کر. دوسری روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور باقی سیاق کی کتابوں کے اندر. آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی المیزان فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اخلاق حسنہ سے وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی. جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اخلاق حسنہ سے وزنی چیز بندہ مومن کے نامہ اعمال میں کوئی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ وزن جس نیکی کا ہوگا وہ تیرے اچھے اخلاق ہوں گے. بولو، وہ تیرے اچھے اخلاق ہوں گے. اگر تیرے اچھے اخلاق نہیں تو پھر سوچ میزان میں سب سے زیادہ وزن ان کا لگے گا. اور فرمایا اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے فاحش کلام کو اور بری بات کو. دوسری حدیث شریف اسی سے ملتی جلتی ہے، اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے لوگ، یعنی پہلے تو وہی ہے نا کہ میزان میں سب سے بھاری اخلاق حسنہ ہوں گے. آگے دوسری حدیث میں آگے حضور نے فرمایا اچھے اخلاق والے لوگ اپنے حسن خلق کی وجہ سے نمازیوں میں اور روزہ رکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ کہیے، توجہ فرمائیے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ مستدرک شریف کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد حنبل کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ سے ڈرنا اور اخلاق حسنہ والے لوگ ہیں. پھر بولو سبحان اللہ. سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا سبب تقوی اور حسن اخلاق. بولو حسن اخلاق. اور پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال الفم والفرج. لوگ اپنے منہ اور اپنے پیٹ کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. زبان کی حفاظت جس نے نہ کی ہوگی اور حرام سے جو نہ بچا ہوگا
جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کی ہوگی وہ جہنم میں اکثر لوگ اس وجہ سے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا کہ ہم بولتے کیا ہیں۔ اس گل تے سبحان اللہ بندی سی۔ اور ہم حرام کاموں سے، حرام کھانے سے کتنا بچتے ہیں اور حرام چیزوں سے کتنا بچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دو چیزیں جہنم میں جانے کا زیادہ سبب بنتی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا لا یجتمعان خصلتان لا یجتمعان فی قلب منافق، منافق کے قلب میں دو چیزیں کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتی۔ کون کون سی؟ حضور فرماتے ہیں ایک حسن اخلاق اور دوسرا دین کی فقاہت۔ دین کی فقاہت منافق کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور حسن اخلاق منافق کے اندر نہیں جا سکتے۔ منافق بد خلق ہوگا، منافق زبان کا بھی گندا، اعمال کا بھی گندا، اور علم سے، دین کی فقاہت سے عاری ہوگا، دین کی سمجھ اسے نہیں آئے گی۔ ہاں منافق چرب زبان تو ہو سکتا ہے، منافق لوگوں کو دھوکہ دہی سے جناب اپنے جال میں پھنسانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علم کی فقاہت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اخلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے، اور نور گندی جگہ پہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے